بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کرسپی آلو ٹکی کی ایک بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسیپی، جسے ہم نے بہت ہی مزیدار سی کوٹنگ کر کے بہت ہی کرسپی بنایا ہے، اور اسے ہم نے سرو کیا ہے گرین چٹنی کے ساتھ، جو کہ اس کے ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے۔ بہت زیادہ اس کے انگریڈینٹس نہیں ہیں، آپ ضرور اسے ٹرائی کریں، اور اسے آپ پراٹھے کے ساتھ، نان کے ساتھ یا پھر سینڈوچ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ ایز اٹ از بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار لگتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے لے لیے ہیں 4 میڈیم سائز کے آلو۔ انہیں بوائل کر کے آپ ایک طرف رکھ دیں جب تک کہ ان کی اسٹیم نہ نکل جائے۔ میں نے انہیں ریفریجریٹ نہیں کیا تھا، لیکن اچھے طریقے سے اس کی اسٹیم نکلنے دی ہے، اور اس کے بعد اس کا چھلکا جو ہے یہ اتار لیں گے۔ ہاف کر کے میں نے انہیں بوائل کیا تھا۔ اب اس کے اندر دیکھیں بالکل بھی اسٹیم نہیں ہے اور یہ بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں، تو ہم انہیں اس طرح سے میش کر لیں گے کسی بھی میشر سے۔ اچھے طریقے سے اس کو میش کر لینے کے بعد اس کے اندر ہم بالکل تھوڑے سے کچھ مسالے ڈالیں گے، اور یہی اس ریسیپی کا سیکرٹ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غیر ضروری جو مسالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چھوٹے سے سائز کی پیاز میں نے لی تھی، اسے بہت ہی فائن چاپ کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے آپ کو۔ اس میں سے 1 سے 2 ٹی اسپون تک پانی نکلے گا، پیاز کے اپنے اندر جو موئسچر ہوتا ہے وہ سارا نکال لینا ہے آپ کو۔ اور ساتھ ہی میں نے 2 چھوٹے سائز کی ہری مرچیں باریک کاٹ کر اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں ایڈ کیا۔ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا، اس میں پودینے کا جو فلیور ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پسند ہو تو آپ ایڈ کر لیں۔ حسب ذائقہ نمک ایڈ کریں گے، میں نے 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا ہے۔ 1 ٹی اسپون زیرہ، کٹی ہوئی لال مرچیں 1 ٹی اسپون، اور بالکل تھوڑا سا لیمن جوس، چند ڈراپس آپ اس میں ایڈ کریں تاکہ اس کا فلیور انہانس ہو جائے۔ اس میں کھٹاس نہیں آنی چاہیے بہت زیادہ، بالکل تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم آلو کی ٹکیوں کی شکل دے دیں گے۔ اس طرح سے میڈیم سائز کی تقریباً آپ 10 کے قریب ٹکیاں بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اس ٹائم چاہیں تو انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ فریش ہی زیادہ صحیح لگتی ہیں۔ اگر آپ فریش ہی انہیں بنا لیں اور اسی ٹائم انہیں فرائی کر کے استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو تمام ٹکیاں ہم پہلے تیار کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک بیٹر بھی بنائیں گے جو کہ اس ریسیپی کی جان ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اس ریسیپی میں بہت اچھا کرسپی ٹیسٹ آتا ہے۔ میں ہمیشہ اس طرح سے ٹکیاں بنا کر پہلے رکھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم بیٹر بنائیں گے اور اس میں انہیں ڈپ کر کے فرائی کر لیں گے۔ تو میں نے 10 کے قریب یہ ٹکیاں تیار کر لی تھیں۔ اب بیٹر بنانے کے لیے ہمیں بیسن چاہیے۔ 1/4 کپ میں نے ایک میجرنگ کپ سے بیسن لے لیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کارن فلاور، اور اس کے اندر بہت زیادہ مسالے وغیرہ ہمیں ایڈ نہیں کرنے، صرف تھوڑا سا نمک اور بالکل تھوڑی سی ہلدی، یعنی کہ آدھا ٹی اسپون کے قریب میں نے نمک لیا ہے میجرنگ ٹی اسپون سے، اور بالکل تھوڑی سی 1/4 ٹی اسپون کے قریب ہلدی لی ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک چھوٹے سائز کا انڈا ایڈ کریں گے۔ تو یہ ایک بالکل چھوٹے سے سائز کا انڈا ہے، یہ ایڈ کریں گے اس کے اندر، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ انڈا نہیں کھاتے تو آپ اسے صرف پانی سے بھی بنا سکتے ہیں، اور انڈے کی وجہ سے یہ کافی اس ٹائم تھک لگ رہا ہے، تو ہم بالکل تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اسے لوز کر لیں گے، اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح ہونی چاہیے کہ اس طرح سے کوٹ کرے جو بھی اسپون ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد ہم ڈیپ فرائی نہیں کریں گے، اسے شیلو فرائی کریں گے۔ تو میں نے تھوڑا سا آئل لیا، اس کو گرم کر لیا میڈیم ہیٹ کے اوپر، اور اس کے اندر ہم بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈپ کریں گے بیٹر میں، اور جو ایکسٹرا اس کا بیٹر ہے وہ نکالتے ہوئے ایک فورک کی مدد سے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اور جب یہ ایک سائڈ سے اچھے طریقے سے کلر آ جائے گا، اس پہ گولڈن ہو جائیں گی، تو انہیں پلٹ دیں۔ پلٹنے کے لیے آپ 2 اسپونز کا استعمال کر سکتے ہیں، میں نے ایک ہی اسپون سے انہیں پلٹا ہے، لیکن 2 اسپونز اگر آپ لیں تو بہت آسانی سے یہ پلٹے جائیں گے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے دونوں سائڈ سے آپ کو فرائی کر لینا ہے، بالکل کرسپی سا کر لینا ہے۔ جو اوپر کوٹنگ ہے یہ بہت ہی مزیدار لگے گی اس کے ساتھ۔ تو جب یہ بالکل کرسپی ہو جائیں تو اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے، اور میں نے اس کے ساتھ چٹنی بنائی ہے جو ہری چٹنی ہوتی ہے، اور اس کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اسے آپ ہری چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، یا دہی کی جو چٹنی ہوتی ہے اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، اور اسے نکال کر آپ گرم گرم ہی سرو کریں تو یہ بہت مزیدار لگتی ہے۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔